احمد اویس صاحب آئی ہوپ یو کین ہیئر می سر. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. احمد اویس صاحب, میں کیا کہوں, میں یہ کہوں کہ تابوت میں آخری کیل, لاسٹ نیل ان دا کافن, یا میں کہوں پکچر ابھی باقی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی, عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہے, اس لیے باؤنس بیک ہوگا, یہ تابوت بھی ٹوٹ جائے گا. یہ وقت کی بات ہے, کوئی بات نہیں ہوتی. قوموں کی زندگی میں چند ماہ, چند جو ہے ہفتے اور چند سالوں کی بات جو ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کی یہ مطلب اس کا یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ جی بس سرنڈر کر گئے سب اور ختم ہو گیا. یہ ڈیسپوٹزم کے آگے ایک فیئر کریٹ کیا جا رہا ہے, ڈیسپوٹزم کا, اور اس فیئر کے ساتھ یہ ساری سچویشن ہے کہ نہ کردہ گناہوں کے اوپر ان لوگوں کو. اگر 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ڈرامہ نہ ہوتا تو کیا پاکستانی قوم اس واقعہ کے 1 سال کے بعد 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالتی؟ ساری قوم نے ریجیکٹ کیا اس کو. خود مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد مٹی میں دبا دیا گیا, دفن کر دیا گیا, لیکن اٹھائی چل رہے ہیں. یہ بالکل وہی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جو اس وقت کے اس پاکستان میں کیا تھا, اور کتنے بھیانک نتائج نکلے تھے اس کے. یہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں. گوہر خان کہہ رہے ہیں سر, آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی, کہ کچھ لوگ سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں. گنڈا پور صاحب کی وزیر اعلیٰ کی کرسی بڑے خطرے میں پڑ چکی ہے اس وقت. یہ سب کچھ دیکھیے نا, اس وقت جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے. وہ تو ہر چیز جو ہے طاقت کے بلبوتا کے اوپر, بندوق کی نالی سامنے, اور وہ ہر ایک کو ہانکتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ٹائملی ہے. آپ ایک فیئر کریٹ کیا, فیئر کے ساتھ آپ نے اپنی بات منوا لی, یا ایک تاثر دے دیا, آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, اپنے عدالتیں ختم کر دی, اور کہا کہ اب تو جو ہمارے منہ سے لفظ نکلے گا وہی قانون ہے. تو بادشاہتی نظام تو قوم جو ہے وہ تو عرصہ دراز سے آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری میں بھی وہ دفن ہو چکا ہے. اور بادشاہتی نظام کو کنٹمپرری ہسٹری کے اندر, نون ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے سخت کاری ضرب جو لگائی تھی تو وہ فارمیشن اور ریاست مدینہ پہ لگی تھی. بالکل ٹھیک. تو کیا آپ کی 5 اگست کی تحریک کھٹائی میں پڑ گئی, یا پھر سمپتی ووٹ سے فائدہ اٹھانے کا پلان ہے سر؟ دیکھیے اس کے جس وقت آپ نے دیکھا کہ پہاڑی علاقے کے اندر جب پانی نکلتا ہے نا, تو وہ جو جسے کہتے ہیں جوئے کوہستہ, وہ اپنا جو ندی جو پہاڑی راستے میں سے نکل رہی ہوتی ہے بارش پانی لے کر, وہ اپنا راستہ بناتی جاتی ہے تا وقت کہ وہ ایک کھلے جگہ پہ پہنچ جاتی ہے, اور اس وقت بحر بیکراں بن جاتی ہے. تو کچھ دن ہے, کچھ وقت ہے, ہم اپنا راستہ بنائیں گے. یہ پی ٹی آئی بنائے گی راستہ اپنا, یہ بنے گا. یہ قوم کے پیچھے ان کی کھڑی ہے, اور اس کے بعد جو ہوگا وہ وقت بھی آ جائے گا, کوئی دیر نہیں لگتی ہے. ویسے بہتر نہیں آپ لوگ پوری جماعت مل کے جا کے سب کے سب ایک ساتھ اجتماعی طور پہ گرفتاری دے دیں؟ یہ اجتماعی گرفتاری کی کیفیت ہے نا, اب آپ کے سامنے ہی ہے. یہ اجتماعی گرفتاری ہے نا, کیا ہو جائے گا اس سے؟ وہ کرپشن کو جو قومی خزانے کو جو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں وہ معاف ہو جائے گا. یہی قوم کھڑی ہوگی, یہی کٹہرے میں لے کے سب کو کھڑی ہوگی, اور یہی آئین آئے گا دوبارہ اس وقت, یہی آرٹیکل 6 آئے گا اس وقت. کہاں تک بچ جائیں گے؟ ویسے دیکھیں احمد اویس صاحب, ابھی شہادت عوان صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان معافی مانگ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. معافی نہیں مانگ رہے نا سر, وہ مانگ لے معافی. کس بات کی معافی مانگے؟ 9 مئی کے حملوں کی معافی سر. وہ آن ڈیوٹی کانسٹیبل نے سنا ان کو, کیا غلطی کی ہے جو معافی مانگے؟ آن ڈیوٹی کانسٹیبل نے ٹیبل کے نیچے چھپ کے سنا ہے زمان ٹاؤن میں. دیکھو اندازہ لگائیے کہ یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے قانون کا اور سسٹم کا, ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے ایک بندہ سن رہا ہے. چلیں یہ بتا دیں عمر ایوب کے بعد شبلی فراز نے بھی آج خط لکھا ہے چیف جسٹس کو. آپ کو یحییٰ آفریدی صاحب سے بہت امیدیں ہیں سر, آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹروین کریں گے فار سم آڈ ریزن؟ دیکھیے یہ تو ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل ہے چیف جسٹس کو خط لکھ دینا, کیونکہ یہ تو جب جوڈیشری جو ہے, آپ کو پتا اس کے بعد کیفیت کیا ہے.
اسٹیبلشمنٹ جو کہ خالق ہے اس کی مخلوق حکومت اس کے انگوٹھے کے نیچے ہے، اور اس مخلوق حکومت کے انگوٹھے کے نیچے جوڈیشری ہے 26ویں ترمیم کے بعد. اس لیے ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تو وہی ہے کہ جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ قاصد کے آتے آتے خط قول لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں. اس لیے ان سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کیا، یہ ایک فارمیلٹی ہے، انہوں نے لکھ دی. لیکن اب نہ کوئی جج ہے نہ کوئی ہے، تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنے اپنے عہدے کے حساب سے. ارباب صاحب، اس وقت تحریک تحفظ آئین ایکٹیو چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بڑے خطرات ہیں. پی ٹی آئی کو آپ نے دیکھا ہے بڑی سزائیں مل چکی ہیں، تقریباً آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو سزائیں مل چکی ہیں. احتجاج ان کا یقیناً اس سے کمزور ہوگا. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو سمپتھی ووٹ ملے گا. پاکستان میں جو نظام عدل ہے، جس طرح جرگہ سسٹم بڑھتا جا رہا ہے، جس طریقے سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ سر آنے والے وقت میں آپ کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ ارباب صاحب دیکھیے، جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو اس وقت جو سب سے متاثر ہے تو وہ ہمارا صوبہ ہے، کیونکہ ادھر تو آئے روز آپ دیکھیں تو ہمارے جو فوجی جوان ہے، جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ہے، جو ہماری پولیس ہے، جو عام شہری ہے، تو تقریباً آئے روز 10-15 کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ باجوڑ کے جو واقعات ہے وہ سب کے سامنے ہے، جو تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو یعنی دیگر جو ہمارے جو مرج ایریاز ہے تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہوگا شاید، اور پوری قوم کو معلوم ہوگا کہ کل ایک عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور میں ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کروائی تھی، جس میں ہم نے بھی شرکت کی امن کے حوالے سے، اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، تمام جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور 23 اگست کو ایک امن واک ہو رہا ہے، یعنی امن ایک جلوس نکالا جائے گا جو کہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی جانب آنا ہوگا. تو جب صوبائی حقوق کی بات ہوتی ہے، جب صوبے میں امن کی بات ہوتی ہے، جب صوبائی حقوق کی بات ہوتی ہے، تو اس وقت پھر تمام سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوتی ہے. جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کی جو یہ امن واک ہے تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے، اور اس میں ہم بھی جائیں گے ان کے ساتھ. لیکن اس میں صرف یہ ہوگا کہ سفید جھنڈے دے کر پوری تمام سے تو اس نے نکلے گی اور اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرے گی. لیکن یہ احتجاج جو ہے تو یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کر رہے، یہ ایک امن مارچ ہے تاکہ جو قوتیں ہیں، جو یعنی جو کرتا درتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ عوام جو ہے تو وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور متحد ہو چکے ہیں. کیونکہ آج باجوڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تیرا میں ہو رہا ہے، اور یہ امن مارچ، اس امن مارچ کے اندر پی ایم ایل این ایکٹیولی شامل ہوگی، لیڈ کرے گی اس کو؟ بالکل جی، لیڈ کرے گی. کل پی ایم ایل این کی جانب سے میں نے ہی وہ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی، اور ہم نے پارٹی قیادت کے مشورے کے بعد ہی باقاعدہ اس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے.